اور میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک پیغام بھیجا مائنس عمران خان کر دیا علی امین گنڈا پور نے، پیٹ میں چھرا گھونپ دیا علی امین گنڈا پور نے، یوں چٹکی میں ہٹ جائے گا علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک ہیں ایم این اے، اس ایم این اے نے کہا کہ میں ایم این اے ہوں، میرا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کے پی کے ایم پی ایس جو نہیں وہاں پہ پہنچیں گے جا کے ان کو گھروں سے گھسیٹ کے اسمبلی میں لاؤں گا کہ آؤ اور عدم اعتماد کرو علی امین گنڈا پور پر، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اس کے بعد ایک صرف ابھی تک سجیشن عمران خان نے بھیجی ہے کہ جی ایچ کو حملہ کیس میں جو وکیل ہیں فیصل ملک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو میں نے جب دیکھا تو میں تکلیف میں تھا، جس طرح سے وہ پسینے میں شرابور تھے۔ آج ان کی بہن کمرہ عدالت میں ایک بار بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے بات کرتے ہوئے۔ عمران خان کی مجھے عمران خان کے ایک سنسیئر ساتھی جو اس وقت روپوش ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ پہلی بار مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے، حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں، عمران خان جیل بیٹھا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں نا، ان کی دکانیں تو اس کی وجہ سے چل رہی ہیں نا، انہوں نے تو ووٹ یہ تو کونسلر نہیں بن سکتے تھے اس کے نام پہ۔ یہ بڑی سخت آرگومنٹ ہے کہ یہ تو بیچ رہے ہیں پھر اپنا 100% ان کو ڈر ہے، جس دن وہ آئے گا سب سے پہلے ان لوگوں کی چھٹی ہوگی۔ سر جی عمران خان کی میں شاید مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں اب کر دیتا ہوں، حوالہ آ گیا۔ عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو یہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے نا، اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگلی ملاقات پہ چلے اس پہ میں پھر بات کروں گا، یہ سوال آپ نے اگلی کسی ویڈیو میں کرنا ہے نا، تو پھر میں اس پہ آپ کو جواب دوں گا۔ ویلکم جی، سیاست.pk سے میں ہوں فقار بغاور، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت۔ ویلکم سر، بجٹ پاس ہوا کے پی اسمبلی میں، پیش تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہوا، وفاق میں بھی ہوا، مگر کے پی اسمبلی جتنا اس سے پہلے ہم نے ریزسٹنس دیکھی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، اپروول ہوگی، پھر پاس ہوگا، یہ اتنی اجلت میں بجٹ پاس ہونا یہ کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا کوئی اس پہ رد عمل نہ آ گیا ہوتا تو میرا انالیسس کچھ اور ہوتا۔ اب جب عمران خان صاحب کا رد عمل آ گیا ہے تو میرا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حکومت کی پریشانی بھی بتاتا ہوں، نون لیگ اس چیز سے بہت پریشان ہے، اور ان کی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور جس میں کہا گیا کہ بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ بجٹ پیش ہوتا ہے، اور اچھا اس دوران خیر مجھے یہ تھا، میں نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا، میں نے اس پہ کوئی تنقید نہیں کی، ٹھیک ہے، اور میں نے اس لیے اس پہ کوئی تنقید نہیں کی کہ میں نے کہا کہ یار یہ بجٹ پیش ہونا پاس ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے پیش ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری یہ رائے تھی، میں نے اس لیے اس پہ کمنٹ ہی نہیں کیا۔ میں نے علی امین گنڈا پور صاحب پر کے پی کے اسمبلی پر کوئی تنقید نہیں کی۔ اچھا وہ ہوا وہی، پی ٹی آئی کا سارا سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا، بندوقوں کے رخ علی امین گنڈا پور اور کابینہ کی طرف، اور پھر خان صاحب کا بیان آ گیا کہ نہیں پیش ہونا تو میری منظوری سے ہوا ہے، پاس میرے ساتھ ملاقات کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد وہ پاس بھی ہو گیا۔ پاس ہو گیا تو میں نے اگینسٹ ویڈیو کی، میں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ مطلب آپ کو ایفرٹ تو کرتے، آپ اس کو 30 جون تک تو لے کے 29 جون تک تو کم از کم لے کے جاتے، آپ ایک مطلب بہت زیادہ میں نے اس پہ تنقید کی۔ خیر میری تنقید تو کیا تنقید تھی، علیمہ خانم صاحبہ کہہ دیتی ہیں کہ مائنس عمران خان ہو گیا۔ ان کے اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کی دو بہنیں نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ جا کے ملتی ہیں عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی عدالت کے ذریعے، لیکن اب ٹھیک ہے پاس ہو گیا، تو اب جائیں اور سپریم کورٹ جائیں اور آئیں میرے پاس، تو میں نے جو تبدیلیاں کرنی ہوں گی میں سجیسٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ پلانٹیشن کے پی کے میں بڑے پیمانے پہ شروع کریں۔ ٹھیک ہے، ایک صرف ابھی تک سجیشن عمران خان نے بھیجی ہے، باقی تو ظاہر ہے وہ ساری ٹیم ملے گی تو پتہ چلے گا۔ اس وقت بھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب، شبلی فراز صاحب، مزمل اسلم صاحب، عمر ایوب صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، یہ سارے اڈیالہ کے باہر اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو اب نہیں پتا کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو پتہ نہیں اس کا کیا صورتحال ہوگی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران خان کر دیا علی امین گنڈا پور نے، اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ غداری کر دی علی امین گنڈا پور نے، اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں چھرا گھونپ دیا علی امین گنڈا پور نے، تو وہ ہٹا دینا علی امین گنڈا پور کو، یوں چٹکی میں ہٹ جائے گا علی امین گنڈا پور۔ جب وہ نہیں ہٹا رہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے جو حامی جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں نا، کہ بھائی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اس نے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اس نے غداری کی ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ آپ نے پاس کر دیا، ٹھیک ہے
کچھ دن پہلے خبریں آئی تھی کچھ مہینے پہلے کہ جیل سے نکلنے کے بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں سب سے پہلا کام کروں گا اچھا یہ میں بالکل یہ خبر میں نے بھی بریک کی تھی جی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو باہر بیٹھ کے چیزیں کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں، عمران خان صاحب اسے اتفاق نہیں کرتے نا، نہیں کرتے تو ان کو نہیں ہٹا رہے نا، اگر اتفاق کرتے ہوتے تو ہٹا دیتے. مجھے عمران خان صاحب کے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک ہیں ایم این اے جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہے کیا بلکہ حقیقت ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں اور آج کل وہ زیر عتاب ہیں سوشل میڈیا کے کہ یہ علی امین گنڈا پور کے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا جس دن عمران خان نے کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا دو، جس دن کہہ دیا، اس ایم این اے نے کہا کہ میں ایم این اے ہوں، میرا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کے پی کے ایم پی ایس جو نہیں وہاں پہ پہنچیں گے جا کے ان کو گھروں سے گھسیٹ کے اسمبلی میں لاؤں گا کہ آؤ اور عدم اعتماد کرو علی امین گنڈا پور پر، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اس کو. اس نے کہا جب عمران خان اس کو نہیں ہٹا رہا، جب عمران خان نے ہمیں کوئی پیغام نہیں بھیجا کہ یار اس سے عدم تعاون کرو، اس سے تعاون نہ کرو، تو ہم کیسے علی امین گنڈا پور کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ وہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لینے والی اسمبلی کا وزیر، جب عمران خان اس کو نہیں ہٹا رہا، بات تو لاجیکل ہے. پھر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اب جو کر رہا ہے نا، اب جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ عمران خان کے لیے تباہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب آج پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے شاید سنسیئرٹی میں کیا، انہوں نے سنسیئرٹی میں یہ کیا کہ آج انہوں نے نعرے شارے لگائے اور تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، یہاں پہ کوئی ایم پی ایس شاید تھے کے پی کے تو ان کے اوپر مطلب جا کے چڑھائی کر دی. اکبر صاحب کے ساتھ بھی ایک آرگومنٹ ہم نے دیکھا. اچھا پتہ نہیں، وہ نہیں پتہ مجھے، لیکن آج یہ ادھر اسلام آباد ایک باہر ہوا، ایک ایسی سچویشن ہوئی جیسے کہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہو اپنی ایم پی ایس کو، اس طرح کا ایک وہ بنا. اب آپ مجھے بتائیں اگر انہوں نے سنسیئرٹی میں بھی کیا ہے، سنسیئرٹی میں بھی کیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں نا، آج سوشل میڈیا پہ سب سے بڑی خبر یہی بنے گی کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس پہ اٹیک کر دیا اور آگے سے ایم پی ایس نے ان کو گالیاں دی. اب آپ مجھے بتائیں ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب عمران خان کا کیس نہیں لگا، جب سارا فوکس جسٹس ڈوگر پہ ہونا چاہیے تھا، جب سارا فوکس جسٹس آصف پہ ہونا چاہیے تھا، جب سارا فوکس جسٹس جائی افریدی پہ ہونا چاہیے تھا، جب سارا فوکس پنجاب کے کرپشن کے اوپر ہونا چاہیے تھا، جب سارا فوکس وفاق کے بجٹ کے اوپر ہونا چاہیے تھا، جب اب آج ایک ایسا ٹائم جب پورا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کا کیس نہیں سنا جسٹس سرفراز ڈوگر نے، جب بات ہونی چاہیے تھی جسٹس محمد آصف پہ، جب بات ہونی چاہیے تھی جسٹس جائی افریدی نے جنہوں نے ان کو لائے ہیں ججز کو، جب بات ہونی چاہیے تھی 9 مئی کے کیسوں میں کنوکشن شروع ہونے جا رہی ہیں، جب بات ہونی چاہیے تھی کہ وفاقی حکومت آج بجٹ پاس کرنے جا رہی ہے جس کے بعد خوفناک حالات ہوں گے پاکستان کے اندر، جب بات ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کے دور میں پیٹرولیم لیوی 17-18 روپے تھی، آج 78 روپے ہے اور 100 روپے ہونے جا رہی ہے، جب بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ حسان نیازی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حیدر مجید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ نے 7 مئی کو فیصلہ دیا، 45 دن ہو گئے، قانون سازی نہیں ہوئی، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، انسرٹینٹی بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، کے پی کے میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اور وہ لوڈ شیڈنگ وفاقی حکومت کی وجہ سے، سیکورٹی کے حالات بدترین ہیں وہ وفاقی حکومت کی وجہ سے، بلوچستان کے حالات. بجائے اس کے اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، ابھی ایک جرنلسٹ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے جانوروں اور کسانوں دونوں کے لیے برابر بجٹ رکھا ہے، کسانوں کے لیے جتنا بجٹ رکھا ہے اتنی ایک سفاری پارک جو ہے وہ جانوروں کے لیے بنا رہے ہیں اس کے لیے رکھا ہے. اتنی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کا بھائی آپ اٹیک کر رہے ہیں اپنے ایم پی ایس کو، آپ گالیاں دے رہے ہیں اپنے ایم پی ایس کو، آپ سنسیئرٹی میں دے رہے ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یا تو بھجواؤ نا پیغام عمران خان کو کہ یار ہٹا دو علی امین گنڈا پور کو، ہٹا دیں عمران خان علی امین گنڈا پور کو، لیکن جب تک علی امین گنڈا پور ہے تب تک کیسے آپ مطلب اس کو اس طرح سے آپ ہر وقت اس کو کریں گے؟ دیکھیں میں بہت ناقد ہوں گا، میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، میں آئندہ بھی ان پہ تنقید کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے جب وہ پورے کا پورا بجائے اس کے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب نظر آ رہا ہے آپ کو کہ قیامت خیز گرمی میں عمران خان کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے، قیامت خیز گرمی میں بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا کولر خراب کر دیا گیا ہے، ان کو ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہے، ان کو کھانا نہیں دینے دیا جاتا، ان کو سونے نہیں دیا جاتا، ان کے لیے مشکلات ہیں، عمران خان کے لیے مشکلات ہیں. عمران خان کے جی ایچ کو حملہ کیس میں جو وکیل ہیں فیصل ملک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو میں نے جب دیکھا تو میں تکلیف میں تھا جس طرح سے وہ پسینے میں شرابور تھے. آج ان کی بہن کمرہ عدالت میں ایک بار بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے بات کرتے ہوئے. عمران خان کی مجھے عمران خان کے ایک سنسیئر ساتھی جو اس وقت روپوش ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ پہلی بار مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے، حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے اور آپ آپس میں آپ کا نمبر 1 ایجنڈا اور فوکس آپس میں لڑائی ہو گئے، تو پھر کیا آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اس میں الٹیمیٹ اچیومنٹ تو انہی کی ہے جو چاہ رہی ہے، جو چاہ رہے ہیں. دیکھیں
پی ٹی آئی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں خود یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت لیلک قیادت ہے. میں کہتا ہوں ان کی حکمت بھی مؤثر نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, لیکن یہ بات اپنی جگہ, میں ایک رپورٹر ہوں, یہ میرا انالیسس ہے, میں بات کر سکتا ہوں. پی ٹی آئی تنقید بھی کر سکتی ہے اپنی لیڈرشپ پہ, کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو, لیکن جب وہ ان پہ تنقید اگر 24 گھنٹے میں سے ٹھیک ہے 2 گھنٹے ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور 22 گھنٹے حکومت کے اوپر بات کر رہے ہیں جو پروڈکٹیو ہے, کچھ جو پروڈکٹیو ہے, جو ایک نیریٹو بناتا ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا ہے, پاکستان کو بہت پیچھے لے گئے ہیں, 24 میں سے 2 گھنٹے تو سمجھ آتا ہے. اور بھائی 24 میں سے 24 کے 24 گھنٹے اگر آپ علی امین گنڈا پور کو, کے پی کی حکومت کو اپنی لیڈرشپ پہ ہی فوکس رکھیں گے. اب ہم ہے نا, ہم اگر ڈیلی 2 یا 3 ویڈیوز کرتے ہیں تو 2 ویڈیوز میں ہم کوڈ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, زیادتی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, عدالتی ناانصافی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, عوامی ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک ویڈیو میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں. کیا تمہاری نائل ہی ہے؟ کل بیرسٹر سعد رسول صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ عمران خان صاحب جب تک باہر تھے 9 مئی تک یا 5 اگست سے پہلے, جب 9 مئی کے بعد ایک بار وہ رہا ہوئے, اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ آج تو انبیٹیبل ہے, آج زیادہ ہے نا. اس وقت آج کی نسبت کم تھی, اس وقت عمران خان کا ووٹ بینک زیادہ تھا یا آج ہے؟ آج بہت زیادہ ہے. اس وقت عمران خان کے حق میں نیریٹو زیادہ تھا یا آج ہے؟ آج. تو پھر مجھے بتائیں, عمران خان نے اس کم سپورٹ کے ساتھ اس نظام کو لٹا دیا تھا. آج آپ اس حد تک پاپولیرٹی, نیریٹو, ہر چیز ہونے کے باوجود آپ ایک چیز اچیو نہیں کر سکے. دیکھیں آپ اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں. آج پی ٹی آئی کے ایک بڑے سنسیئر وہ ہیں, تو مجھے میرے ساتھ بیٹھے تھے تو بڑا انہوں نے اپنا رونا رویا, اور انہوں نے درست رونا رویا. انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی نظم نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اس وقت, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو آپ جا کے بات کریں تو وہ بات ایگزیکیوٹ ہو جائے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ غلط جگہ پہ ہم سارا دباؤ ڈال رہے ہیں جسٹس ڈوگر کے اوپر. انہوں نے کہا یہ سارا فوکس ہمیں جا کے سپریم کورٹ پہ رکھنا چاہیے, جا کے جسٹس جائی افریدی پہ ہمیں دباؤ بڑھانا چاہیے کہ آپ اس ڈوگر کو لے کے آئیں. بات اس کی بالکل ٹھیک ہے. جب آپ سپریم کورٹ پہ جا کے دباؤ بڑھاتے ہیں نا تو وہ سب سے مؤثر ہوتا ہے, سب سے مؤثر ہوتا ہے, کیونکہ جسٹس جائی افریدی وہ تو لائم لائٹ بھی نہیں ہے, وہ چپ کر کے چھپ کے اور پردے میں گم ہو کے وہ ہر کام کر رہے ہیں جو نون لیگ چاہتی ہے, وہ ہر کام کر رہے ہیں جو یہ نظام چاہتا ہے. وہ لائم لائٹ میں نہیں ہے, ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. پھر اس نے کہا کہ, اور یہ بات میں بھی کئی بار پہلے کہہ چکا ہوں, کہ عوامی ایشو سے پی ٹی آئی کا ایک ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیں یہ جو ایک نیریٹو ہے نا کہ جانوروں کا اور کسانوں کا بجٹ برابر ہے, اب یہ کتنی بڑی لائن ہے جو ایک جرنلسٹ نے ٹویٹ کیا ہے, علی افضل سیال صاحب نے. ٹھیک ہے بھائی, یہ نیریٹو اگر پورے پنجاب میں بات ہو رہی ہو کہ پنجاب میں مریم نواز نے جو جانوروں کے لیے بجٹ رکھا ہے وہی کسانوں کے لیے رکھا ہے, کتنا بڑا نیریٹو ہے. کسانوں کی ایک طاقت ہے, 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بجلی کے اوپر جو شہباز شریف نے اعلان کیا تھا وہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا مہنگی ہو گئی ہے. لوڈ شیڈنگ بدترین ہے. عوامی ایشوز پہ جب آپ بات کرتے ہیں نا, ہوتا کیا ہے, عمران خان کیا کرتے تھے, عمران خان ایک عوامی ایشو کو اٹھاتے تھے, اتنی بات کرتے تھے, وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہوتا تھا, ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہوتا تھا. اس سے بڑا نیریٹو کیا ہے کہ 17-18 روپے پیٹرولیم لیوی جو عمران خان کے دور میں تھی آج 78 روپے ہے یار, اور 100 روپے کرنے جا رہے ہیں. یہ اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں ہے. اچھا اس پہ عمر ایوب صاحب نے اچھی پریس کانفرنس کی, شیخ وقاص اکرم صاحب نے 2 پریس کانفرنس اچھی کی, سلمان راجہ صاحب نے کی, مزمل اسلم نے بات کی, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی نہ وہ ٹی وی چینلز نے چلائی, نہ ٹاک شوز نے ان کے کلپس چلائے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں سے احمد بوبک, ارسلان بلوچ اور احمد بھٹی اور ان لوگوں نے, ذیشان اور یہ مطلب جو اکاؤنٹس ہیں جو ایکٹیو ہیں اور بہت سارے ہیں, وہ سائرہ ہیں گلگتی, فلک جاوید ہیں, ان ساروں نے کر دی ایک بات کہ یہ بات ایک بار بات کر کے ختم ہو گیا. نیریٹو ایسے نہیں تھوڑی بنتا ہے, آپ بار بار بات کرتے ہیں, آپ روزانہ یاد دلاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ایک ٹائم تھا جب روزانہ ایک ٹویٹ آتا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے, عمران خان کو اتنے دن ہو گئے, علیمہ خانم اپنا بشرا بیوی کو اتنے دن ہو گئے, یاسمین راشد صاحب کو اتنے دن ہو گئے, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز, سیما, میاں محمود الرشید, حسان نیازی, حیدر مجید, اتنے دن ہو گئے. اب آپ کو یہ پوسٹر دیکھتے ہیں, یہ تو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی آتی تھی, تو وہ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے. ہم نے اسٹوڈنٹ تنظیم میں تھے تو اس میں نا ہم نے بڑا سیکھا. اچھا اس میں کیا ہوا, اس میں نا ایک بار ایک میٹنگ ہوئی, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تنظیمیں کیسے کام کرتی ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک شہر کی تنظیم کی, جنوبی پنجاب کے بیکورڈ علاقے کے ایک شہر کی تنظیم کی بات بتا رہا ہوں. میٹنگ ہوئی جی کہ ہمارے نا جو ممبرز ہیں نا ان کی تعداد نہیں پڑ رہی, تو اس پہ نا ایک سب میٹنگ کریں. میٹنگ ہو گئی جی.
اب 10 لوگ بیٹھ گئے جی ذمہ داران, ساری باڈی بیٹھ گئی, ہاں جی ہمارے جناب اتنے ممبر تھے, نئی باڈی کو بنے ہوئے 3 مہینے ہو گئے, ایک ممبر کا بھی اضافہ نہیں ہوا, وجوہات کیا ہے, ایک ایک وجہ بتائیں. پہلے نے جی وجہ یہ بتائی کہ جی یہ جو ہمارے صدر صاحب ہیں نا یہ ٹائم نہیں دیتے. دوسرے نے کہا جی ہم جو ہے نا ہمارے پاس بکس نہیں ہے, لٹریچر نہیں ہے دینے کے لیے. تیسرے نے کہا ہم موو تو کرنا چاہتے ہیں, بائک نہیں ہے. اچھا اب ایک بندہ نا ہر بندے کی بات لکھ رہا ہے, ہر بندے کی بات لکھ رہا ہے کہ یار جو مسئلہ جو پوائنٹ ہے, ہر ایک اپنی رائے. جب سر 10 بندوں کی باری پوری ہوئی نا تو ممکنہ طور پہ 10 وجوہات لکھی جا چکی تھی. اب فیصلہ یہ ہوا کہ اب ہم نے ان 10 کی 10 کے حل نکالنے ہیں. پہلے یہ صدر صاحب ٹائم نہیں دیتے, جی صدر صاحب بتائیں کل سے آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک اویلیبل ہوں گے, جی میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک. اچھا دوسرا لٹریچر نہیں ہے جی, فون کیا ایک شخصیت کو جی لٹریچر, جی انہوں نے کہا جی 50,000 کا لٹریچر مل جائے گا. بائک نہیں ہے, ایک اور شخصیت کو فون کیا جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی بائک مل گئی. مقصد ڈسکشن سے معاملات کا حل نکلتا ہے. ممکنہ طور پہ 10 ڈاکٹر کیا کرتا ہے, ڈاکٹر پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, آ کے وزٹ کرتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ سارا اس کا چیک کر کے 4-5 اور جونیئر ساتھ ڈاکٹر ساتھ ہیں, ممکنہ طور پہ یہ 2 یا 3 ایشوز ہیں, تینوں کا ٹیسٹ کروا لیں, ڈائگنوز ہو جائے گا. یہاں پہ پی ٹی آئی کیوں نہیں اس نظام کو مات دے پا رہی, عمران خان کو کیوں نہیں رہا کرا پا رہی, کیوں عدالتوں سے کیسے نہیں لگوا پا رہی, کیوں عدالتیں اس حد تک ڈٹائی کے ساتھ اڑ گئی ہیں, پی ٹی آئی اس کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہی. ترجیحات کیا ہیں سر؟ ترجیحات جو ایم این اے ایم پی اے بن گئے ہیں وہ ان کی ترجیح وہ ہے, ان کو یہ کہ سخت بات کریں گے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, محنت کریں گے پکڑے جائیں گے. اور یار اگر عمران خان اندر پڑو گے تو تم سر ایک اور چیز, کے پی اسمبلی بہت بڑی ہے. کے پی اسمبلی کا یہ ایک آرگومنٹ آیا کہ کے پی اسمبلی کے صرف ممبران آ کر اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں, ایک بہت بڑا پریشر ہے. ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے ہے, وہ سر 200 یا 500 یا 1000 بندہ ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے کے لیے لانا مسئلہ نہیں ہے. میری قطع کلامی کی معذرت, ہم نا ہر وقت کے پی کے اوپر کرتے ہیں, ہم ہر وقت کے پی کے اوپر کرتے ہیں, ہم ہر وقت کے پی کے اوپر کرتے ہیں. اکتوبر میں بھی کے پی کے اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوا, پنجاب لے آئے سر. میں وہی عرض کر رہا ہوں نومبر میں بھی پاس ہوا. پنجاب کی بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور یار پنجاب کے 500 ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر بنتے ہیں, 500 سے بھی زیادہ بنتے ہیں. یہ 500 اور تنظیمی لوگوں کو ملا لیں تو 100-150 وہ ہیں. یہ 600-700 بندوں میں سے مجھے بتائیں نا کتنے اپنے حلقوں میں ایکٹیو ہیں. یہ میں سوال آپ کی آڈینس سے سوال کر دیتا ہوں, کمنٹس کر کے بتا دیں کہ عمران خان تحریک کی بات کر رہے ہیں, کیا پنجاب کے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں کسی ایک حلقے میں گراؤنڈ کے اوپر اس وقت تحریک کا مومنٹم ہے؟ کمنٹس کر کے بتا دینا, اپنے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کے نام سے بتا. وہ کہہ رہے ہیں سر گرمی ہے, موسم خراب ہے, گرمی لگتی ہے. بس بات ٹھیک ہے نا. عمران خان جیل میں ہے, عمران خان جیل میں بیٹھا ہے نا, کیونکہ عمران خان جیل بیٹھا ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو ان لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں نا, ان کی دکانیں جیسے اس کی وجہ سے چل رہی ہیں نا. انہوں نے تو ووٹ اس کے, یہ تو کونسلر نہیں بن سکتے تھے اس کے نام پہ. یہ بڑی سخت آرگومنٹ ہے کہ یہ تو بیچ رہے ہیں پھر اپنا لیڈر. 100% ان کو ڈر ہے, ان کو ڈر ہے جس دن وہ آئے گا سب سے پہلے ان لوگوں کی چھٹی ہوگی. سر جی عمران خان کی میں شاید مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میں اب کر دیتا ہوں, حوالہ آ گیا. عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو, یہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے نا, اس سے یعنی لاسٹ 2 ملاقاتوں سے پہلی جو ملاقات تھی نا, اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگلی ملاقات پہ تم نے آ کے اور سوشل میڈیا سے ساری رپورٹ لے کے آنی ہے, جبران سے, اور ایک اور انہوں نے شاید جبران اور شاید اظہر مشوانی کا کہا کہ, یا جس کا بھی کہا کہ آپ نے نا ایک رپورٹ لے کے آنی ہے کہ میرے ٹویٹس کو ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز کتنے جو ہے نا وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 آپ نے دیکھ کے آنا ہے کہ یہ کیا ان کے سوشل میڈیا پہ میری کتنی بات ہو رہی ہے, میری رہائی کی, ٹھیک ہے. اور تیسرا دیکھنے کی جو تحریک میں نے چلانی ہے اس تحریک کی کتنی بات ہو رہی ہے. یہ 3 چیزیں چیک کر کے آنی ہے. سیکنڈ لاسٹ جو ملاقات تھی نا, یہ جو بھی اس ہفتے ہوئی ہے, اس سے پچھلی ملاقات, اس میں رپورٹ پیش ہوئی, بہنوں نے جا کے بتا دیا. انہوں نے کہا جی 70-80% آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز آپ کی ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کرتے. وہ ٹویٹ جو ہونی چاہیے ری ٹویٹ, جس میں خان صاحب کی تو ہر ٹویٹ ہی بڑی ریئر آتی ہے اور ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ تو کر ہی دیتے ہیں سارے. انہوں نے کہا جو آپ کی امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں 70-80% لوگ وہ ری ٹویٹ نہیں کرتے. ان کے سوشل میڈیا پہ ہر چیز مل جائے گی, نہیں ملے گا تو تحریک کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ کہ اپنے علاقے میں جا کے لوگوں سے مل رہے ہوں, یونین کونسل لیول پہ, خان صاحب وہ نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی رہائی کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو عمران خان نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے اندازہ ہے وہ یہ بزدل ہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ لڑائی بڑی ہے, ان کے قد سے بڑی لڑائی ہے, اور یہ بزدل ہیں, چھوڑ دو. لیکن
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس چیز سے آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ بندہ کتنی ٹھیک ہے وہ مضبوط اعصاب کا ہے, اس نے کوئی بات نہیں کی, لیکن یار اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرے نام پہ جو ووٹ لینے والے ہیں, ایم این ایم پی بنے اور آج عیاشیاں کر رہے ہیں, وہ میرے لیے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے. الیکشن سے پہلے یہ کہتے تھے ہم کھمبے ہیں, ہمیں خان ٹکٹ دے گا تو ہم جیتیں گے, بالکل ٹھیک ہے, وہ خود کہتے تھے. ہاں تو بس وہ کہنا اب ایم این ایم پی بن گئے. اب مسئلہ یہ اب جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف کا نام لے کے اگر تنقید کریں گے تو کنٹیمپٹ ہو گئی تو یہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, تو یہ سیٹ تو کیا ہے نہیں وہ سیٹ تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا. اچھا پھر عوام میں جا کے نکل کے اور تحریک کے لیے مومنٹم بنائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. اتنی گرمی میں یار 50 ڈگری کے اوپر کون جیل میں رہ سکتا ہے یار؟ وہ عمران خان ہے وہ رہ سکتا ہے, اس کی بیوی رہ سکتی ہے بشرا بی بی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, حیدر مجید, حسان نیازی, میاں محمود الرشید, یہ تو رہ سکتے ہیں. لیکن یہ یار نازک لوگ ہیں, ان کا یہ بیچارے اے سی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, اے سی میں 24 گھنٹے رہتے ہیں, ایم این اے ہاسٹل, ایم پی ہاسٹل میں ساتھ جو ہے نا وہ سارے ان کے کاروبار بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اپنی چیزیں. تو یہ بیچارے اگر اندر چلے جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا گرمی میں؟ تو نہیں جانا چاہیے ان کو. افسوسناک ہے. اور دوسری ایک اور مزید افسوسناک ہے کہ جیسے کوئی ایشو آتا ہے تو بلیم گیم بھی شروع ہو جاتی ہے کہ میرا نہیں فلاں کا یہ رول ہے. پر سر بدلا کیا؟ کچھ ہفتے یا کچھ مہینے پہلے علی امین گنڈا پور جاتے تھے اپنے لام لشکر کے ساتھ, شیشے بند تھے, گاڑیاں سیدھی ڈیالہ جیل کے اندر جاتی تھی اور ملاقات ہوتی تھی. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد سے برسر سیف کی تو ملاقات آسانی سے ہو جاتی ہے, مگر علی امین گنڈا پور صاحب کی تھوڑی مشکل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات آج میں آپ کو بتا دوں, چلے اس پہ میں پھر بات کروں گا کیونکہ وہ میں اصل میں بات جس طرح سے کرنا چاہتا ہوں وہ بہت لمبی بات ہے, ہم ویڈیو کافی طویل کر چکے ہیں. یہ سوال آپ نے اگلی کسی ویڈیو میں کرنا ہے نا, تو پھر میں اس پہ آپ کو جواب دوں گا. صدیق جہاں صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ کے پی میں عمران خان صاحب نے پلانٹیشن کا تو کہہ دیا, پلانٹیشن کریں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی بجٹ میں کچھ تبدیلیاں کریں گے, منظور ہو گیا, اس کے بعد بھی ہو جاتی ہیں, ممکنات ہیں, ساری چیزیں ہو جائیں گی. کے پی اسمبلی میں کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ وہاں پر ہے, کیونکہ پنجاب میں تو چلیں بہانے یہ ہیں کہ گورنمنٹ نہیں, سختیاں ہیں یا کچھ بھی. بجلی آپ نے کہا جی وفاق کا مسئلہ ہے, وفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دہشت گردی وفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, انفراسٹرکچر تو ان کا اپنا ہے وہ بھی نہیں بنا رہے, کرپشن کی بھی وہاں پر بہت زیادہ ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, شکایتیں ہیں, ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے جی کے پی اسمبلی میں کے پی. اچھا میں یہیں پہ رک جائیں, میں نا سوات گیا ہوں, میں مانسیرا گیا ہوں, میں جمرود گیا ہوں, یہ پچھلے 2-3 مہینے کی بات کر رہا ہوں, میں ادھر ایبٹ آباد گیا ہوں. میں جہاں گیا ہوں نا, میں جہاں بھی مجھے مقامی رپورٹر ملا ہے نا, جہاں مجھے مقامی رپورٹر ملا ہے, میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے مقامی ایشوز کو ٹویٹر پہ ہائی لائٹ کریں. کے پی کا کوئی جرنلسٹ, بدترین پی ٹی آئی کا مخالف جرنلسٹ, گراؤنڈ کا جو ایشو ہے نا کے پی کے کا, اس کو ہائی لائٹ کریں, ہم اس کو پروموٹ کریں گے, ہم اس پہ سوال اٹھائیں گے. اب کے پی کے گراؤنڈ ریالٹیز کا ہمیں تو نہیں پتا نا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی, بھائی نکال کے لائیں نا کرپشن علی امین گنڈا پور کی, ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ آ کے کہتے ہیں, پی ٹی آئی کے ایک بندے نے مجھے کہا کہ اتنی کرپشن, اس نے کہا کہ جب ادھر اے این پی کا دور تھا نا کے پی کے میں, اس وقت نہیں تھی جتنی اس وقت ہو رہی ہے. میں نے کہا سر آپ کچھ چیز دینا, ہاں میں دوں گا, وہ دن اور آج کا دن کوئی چیز نہیں. بھائی آپ دینا چیزیں, پھر آپ چیزیں دینا, ٹھیک ہے. تو پھر یہ بھی تو مسئلہ نا, آپ زبانی کلامی کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے تو پھر نکالے نا چیزیں علی امین گنڈا پور کی. اور جو الزامات لگا رہے ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے ساتھ ہی, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ وہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں الٹیمیٹ مجھے جو سمجھ آئی ہے سارے کنفلکٹ کی, الٹیمیٹلی اچیومنٹ انہی کی ہو رہی ہے جو چاہ رہے ہیں کہ یہ کنفلکٹ. انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو پی ٹی آئی سے لڑا دیا ہے, پی ٹی آئی کے اندر اتنے اختلافات کروا دیے ہیں, ہر بندہ دوسرے کو غدار ثابت کر رہا ہے. جیسے وہ مولوی نہیں ہر ایک کو دائرہ ہے, کچھ مولوی, کچھ سارے نہیں, کچھ مولوی جو ہر ایک کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کے لوگ آج کل ہر ایک کو غداری کا سفٹ کر دے رہے ہیں. لاسٹلی سر شارٹ کمنٹ کرتے ہیں, مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا؟ مخصوص نشستوں کا وہی بنے گا جو یہ بینچ بنانے سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا.